الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اخروی فلاح و نجات، اخروی فوز و فلاح، اخروی کامیابی کے لیے تزکیے کو شرط قرار دیا۔ کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیابی اسے حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنا تزکیہ کر لے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ایک دوسری صورت میں بیان فرمائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ رب العالمین نے نفس انسانی کی قسم کھائی۔ نفس انسانی کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جو تزکیہ نفس سے غافل رہا، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکا، ایسا شخص ناکام ہو جائے گا، بے مراد ہو جائے گا۔ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، ایک ہے فرشتے، ایک ہے شیاطین اور ایک ہے انسان۔ ان تینوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ فرشتے یہ خیر محض ہیں، ان کے اندر برائی نہیں ہوتی، نافرمانی نہیں ہوتی، معصیت نہیں ہوتی، کوئی گناہ کے کام نہیں ہوتے، ان کے اندر صرف اور صرف آپ کو خیر نظر آئے گا۔ اور ان کے مقابلے میں شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت ہیں، یہ شر محض ہیں، ان کے اندر برائی ہی برائی ہوتی ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہوتی ہے، گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے کسی بھی پہلو میں آپ کو ان کے اندر خیر نظر نہیں آئے گا۔ فرشتے یہ خیر محض ہیں اور شیاطین، ابلیس اور اس کی ذریت یہ شر محض ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو رکھا ہے۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے اور انسان کے اندر شر بھی ہے۔ چونکہ زندگی امتحان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی زندگی میں انسان ہونے کی حیثیت سے خیر اور شر دونوں جذبات رکھے ہیں، دونوں صفات رکھے ہیں۔ ظلم بھی ہم کر سکتے ہیں، انصاف بھی ہم کر سکتے ہیں، امانت دار بھی ہم کر سکتے ہیں اور خیانت بھی ہم کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی ہم بول سکتے ہیں، سچ بھی ہم بول سکتے ہیں، وفاداری بھی ہم کر سکتے ہیں، غداری بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی زندگی میں انسان ہونے کی حیثیت سے خیر شر دونوں جذبات رکھے ہیں، دونوں صفات رکھی ہیں۔ اور زندگی نام ہے اسی جنگ کا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اندر پائی جانے والی منفی صفات، بری صفات سے کتنا پاک کرتے ہیں، کیسے پاک کرتے ہیں، اور اپنے اندر پائی جانے والی اچھی صفات، مثبت صفات کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں، کہ جس کے لیے نفس سے جنگ کرنا، نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، یہ انتہائی ضرورت مند ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید تزکیہ نفس سے تعبیر کرتا ہے۔ دیکھیے، جو شخص اپنے اندر پائی جانے والی منفی صفات، بری عادات سے واقف ہو کر ان کو کچل دیتا ہے اور اپنے اندر پائی جانے والی اچھی صفات، مثبت صفات کو پروان چڑھاتا ہے، اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے نفس سے برائیوں کو پاک کرنا، بری عادتوں کو پاک کرنا، اخلاقی امراض کو پاک کرنا، سیئات کو پاک کرنا، گناہوں کو پاک کرنا، ہر چیز کو پاک کرنا۔ اور اسی چیز کا نام، اسی زندگی کو، اسی جد و جہد کا نام زندگی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم دنیا میں کسی دشمن سے جنگ کر سکتے ہیں۔ دشمن سے جنگ کرنا، دشمن سے لڑائی کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، کسی غیر سے لڑائی کرنا، جنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے نفس سے جنگ کرنا، اپنے نفس سے لڑنا اور اپنے نفس سے لڑ کر جیت جانا، یہ بڑی انتہائی شدید جنگ ہوتی ہے، بڑی مشکل جنگ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ ابلیس، جسے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے دھتکارا، ابلیس اللہ رب العالمین کے دربار سے دھتکارا گیا اس لیے نہیں کہ اس نے شرک کیا تھا، ابلیس اللہ رب العالمین کے دربار سے دھتکارا گیا اس لیے کہ اس نے نفس پرستی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا، اسجد لآدم، آدم کے لیے سجدہ کر، اس کی نفس اس پر غالب آئی، اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں آدم سے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، وہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آگ کی صفت ہوتی ہے اوپر اٹھنا، مٹی کی صفت ہوتی ہے نیچے دبنا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے نفس پرستی کی، نفس اس کی غالب آئی، اس نے شرک نہیں کیا، کہ جس کی بنا پر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی جنگ، سب سے شدید جنگ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے نفس سے جنگ کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، تزکیہ نفس،
تزکیہ نفس نام ہے اپنے نفس سے لڑنا، اپنے نفس سے جنگ کرنا، اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا۔ اور اس مجاہدے میں ہوتا کیا ہے کہ اپنے اندر پائی جانے والی منفی صفات کو، بری صفات کو پیروں تلے رون ڈالنا، اور اپنے اندر پائی جانے والی اچھی صفات کو، مثبت صفات کو پروان چڑھانا، اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ آج کرونا کی اس وبا نے ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر اس وجہ سے جو تباہی مچی ہوئی ہے، ہم اور آپ پر کسی پر بھی یہ بات مخفی نہیں ہے۔ گویا کہ یوں لگتا ہے کہ زندگی کا ایک سلسلہ رک چکا ہو، زندگی کی ایک رفتار رک چکی ہو۔ کاروبار نہیں، تجارت نہیں، عبادتیں نہیں، دوست و احباب کی مجلسیں نہیں، کھیل کود کے تماشے نہیں، عبادت نہیں، کاروبار نہیں، دکانیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ الغرض اس وبا نے انسان کو اس قدر فکرمند کر دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ لٹ جائے لیکن میری جان بچ جائے۔ اور ان حالات نے انسان کو خوف کے سائے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، انسانی زندگی کو بھی خوف کے سائے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور ان حالات میں انسان پوری طرح خوف کا شکار ہو چکا ہے، خوف کی نفسیات میں جی رہا ہے، اور اس خوف نے انسان کو نفسیاتی دباؤ اور نفسیاتی پریشر میں لا دیا ہے۔ آج بہت سے لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، اور بہت سے بیماروں کو بیماری سے زیادہ بیماری کا خوف مار رہا ہے۔ اور آج بیماری کے بارے میں کہا جاتا ہے، بیمار کے بارے میں کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیمار کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے اس کا کانفیڈنس، اس کی قوت مدافعت، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور آج اس وبا کی وجہ سے خوف یوں مسلط ہوا کہ ان پر ان کی قوت مدافعت جواب دے جاتی ہے، ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بیماری کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، للہ خوف کے سائے میں زندگی نہ گزارو، اپنی آپ کو خوف کے سائے سے باہر نکال کر زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین پر توکل رکھو، اعتماد رکھو، اسی پر بھروسہ رکھو، اور پوری احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ جو حالات ملکی سطح پر بنے ہوئے ہیں، جو تباہی مچی ہوئی ہے، ان حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرتے، اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو اور لگاتے، اس کی عبادت میں جٹ جاتے۔ لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہمارے گناہ اور زیادہ بڑھ چکے ہیں، آج ہماری خطائیں، غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں اور زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی بجائے ایسے گناہ کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین کے غصے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو، محاسبہ کرو۔ دیکھو، مجھے اور آپ کو کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کا وقت کب آنے والا ہے، ہماری موت کا وقت کب آنے والا ہے، یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ اور جب بھی موت کا وقت آئے گا تاخیر نہیں کی جاتی، اس لیے اس دنیا فانی سے جانے سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اپنے اندر پائی جانے والی اچھی صفات کو پروان چڑھاؤ، اور اپنے اندر پائی جانے والی بری صفات کو، بری عادات کو، سیئات کو، گناہوں کو پیروں تلے رون ڈالو۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اور اللہ رب العالمین کے آگے دعائے مغفرت کرو، مغفرت کے طلبگار بن جاؤ۔ دیکھو، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاؤن، یعنی آدم کے ہر اولاد تمام انسان خطا کار ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مومن بھائی کو کسی غلط کام میں مبتلا دیکھ کر ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انہیں کافر یا اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مومن کو چاہیے کہ نہ تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی کا شکار ہو، اور نہ ہی اپنے مومن بھائی کو کسی غلط کام میں مبتلا دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی غلط رائے کے قائم کرنے میں جلد بازی سے کام لے، کیونکہ اللہ رب العالمین مختلف طریقوں سے انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے چند اسباب کا ذکر کرتے ہیں جو مومنین کے گناہوں کی بخشش اور کفارے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا اور دوسرا ذریعہ جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار مومنین کے گناہوں کی بخشش کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جب بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور درخواست کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ بندہ پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کو یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے، جا جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اللہ فيغفر لهم، اگر تم سے گناہ سرزد نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، توبہ اور استغفار، اس کے لیے گناہ کا سرزد ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ گناہ کا ہو جانا توبہ و استغفار کے لیے ضروری نہیں، بلکہ ایک مومن کا وظیفہ ہے جس کا ہمیشہ ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا پہلا اور دوسرا ذریعہ وہ ہے توبہ اور استغفار۔ اب ہمارے گناہوں کی بخشش کا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے نیکیاں کرنا، یعنی گناہوں کے بعد نیکیاں کرنا، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کی جانے والی عبادتیں اپنے مابین ہونے والے چھوٹے موٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا بھلا بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ شخص اس کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پہ، کیا اس کے شریر پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے نبی، اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، بندے مومن کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں کی بخشش کا پتہ چلا تیسرا ذریعہ جو ہے وہ نیکیاں کرنا، گناہوں کے بعد نیکیاں کرنا، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ گناہوں کی بخشش کا چوتھا ذریعہ جو ہے وہ یہ کہ مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا۔ مومن بھائی سے ہمدردی اور خیر خواہی جو ہے ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مذکور ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور ایمان کی حالت میں جو لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے ان تمام مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ اسی طرح سورہ حشر میں مومنین کی یہ دعا منقول ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ دیکھیے ایک مومن کی دعا کی وجہ سے، ایک مومن کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے دوسرے مومن کی بخشش ہو جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی نماز جنازہ میں، جب کسی بندہ مومن کی نماز جنازہ میں 100 مسلمان حاضر ہوں اور وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں تو ان کی وجہ سے ان کے لیے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اب گناہوں کی بخشش کا 5واں ذریعہ جو ہے وہ ہے ایسے اعمال کہ جن کا ثواب انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی برابر پہنچتا رہتا ہے، وہ اعمال کہ جن کا اجر و ثواب انسان کو اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی برابر پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا من 3، سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، او ولد صالح يدعو له، یا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنہ فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك، جنت میں مومن کے درجات بلند کیے جائیں گے، اس بلند مقام کو دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوگا، بڑی حیرت ہوگی، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اتنی نیکیاں کی ہی نہیں، اس کے باوجود اس بلند مقام کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فیقال باستغفار ولدک لک، کہا جائے گا اللہ رب العالمین کہے گا تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے سبب تمہارے اعمال میں، تمہارے مقام میں، تمہارے مرتبے میں اضافہ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی بخشش کا 5واں ذریعہ وہ ہے کہ ہمارے اعمال، نیک اولاد، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا صدقہ جاریہ۔ اب گناہوں کی بخشش کا 6واں ذریعہ جو ہے، جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، وہ ہے ملائکہ، انبیاء اور مومنین کی سفارش۔ قیامت کے دن اہل ایمان کی سفارش بھی مومنین کے حق میں ان کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوگی۔
یاد رکھو میدان محشر میں ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں گنہگار بندوں کو ایسے نیکوکاروں کی ضرورت ہوگی جو اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کی سفارش کر کے ان کے گناہ بخشوا سکے۔ اللہ رب العالمین اس دن اپنے کچھ خاص بندوں کو اختیار عطا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، ملائکہ اور مومنین سفارش کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی سفارش گنہگار مومنوں کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ گناہوں کی بخشش کا ساتواں ذریعہ، مومن کو پہنچنے والی مصیبتیں، تکلیفیں بھی اس کی گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتی ہے۔ مومن کو جو بھی بیماری پہنچتی ہے وہ بھی مومنین کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ مصائب و مشکلات ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مختلف طریقوں سے، الگ الگ طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصائب و مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے۔ یہ مصائب و مشکلات جہاں اس کے ایمان اور کی امتحان اور آزمائش کا ذریعہ ہے، تو وہیں اس کے گناہوں کی بخشش کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین مصائب و مشکلات کے ذریعے سے اس کی گناہوں کی معافی کا سامان پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کی سزا دنیا کے اندر روک لیتا ہے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اس کو پوری سزا عطا کرے گا۔ چھوٹی بڑی ہر تکلیف، ہر مصیبت مومن کا کفارہ ثابت ہوتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ مومن کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر و غم یا تکلیف پہنچتی ہے، حتى الشوكة يشاكها، یہاں تک کہ وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، الا كفر الله بها من خطاياه، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہوں کی بخشش کا آٹھواں ذریعہ، قبر میں پہنچنے والی مصیبتیں، تکلیفیں بھی مومنین کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوں گی۔ دیکھیے، قبر میں بعض مومنوں کو ان کے گناہوں کی سزا دی جاتی ہے تاکہ قیامت کے سخت عذاب سے ان کی حفاظت ہو سکے، قیامت کے بدترین عذاب سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عذاب جو ہو رہا ہے نا، وہ زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا ہاں مشکل بات ہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کا ایک کا جرم تھا، پہلے والے کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ چغلی کھایا کرتا تھا، اور دوسرے کا جرم یہ تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے، قبر کی شدت سے ہر ایک کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر قبر میں جو بھی داخل ہوگا قبر اسے دبوچ لیتی ہے۔ اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ پاتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بچ پاتے ہیں۔ کون سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر انصاری صحابی تھے۔ جنگ خندق میں ایک تیر لگی جو ان کی شہادت کا سبب بنی۔ ان کے انتقال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا سر اپنی ران مبارک پر رکھ لیا اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ، سعد نے تیری راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی، تیرے رسول کی تصدیق کی، اسلام کے حقوق ادا کیے، اے اللہ رب العالمین تو سعد کی روح کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما جیسا تو اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے انتقال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی موت پر رحمان کا عرش کانپ گیا، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، ان کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تاکہ جس دروازے سے چاہے ان کی روح اوپر جا سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ قبر کھودتے ہیں، قبر کھودنے پر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میت کو قبر میں ڈالتے ہیں اور دیر تک سبحان اللہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دریافت کرنے پر دعا سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر نے سعد کو بھی دبوچ لیا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ کر دیا۔ میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، وہ صحابی کہ جن کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان کی روح کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ ان کا یہ حال ہے کہ ان کو قبر نے دبوچ لیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی سیئات کرتے ہیں، کتنی لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین سے بے خوف ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگیں۔ میرے بھائیو، گناہوں کی بخشش کا جو آخری ذریعہ آپ کے سامنے بات بتا کر ختم کروں گا وہ یہ کہ رحمت الہی،
رحمت الہی گناہوں کی بخشش کا آخری ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بہت سے گنہگاروں کو بخش دے گا۔ حدیث شفاعت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب تمام لوگ سفارش کر چکے ہوں گے، ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھر ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، البتہ ان کی زندگی شرک سے پاک ہوگی۔ اس لیے کبھی کسی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ یاد رکھو، گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ یاد کرو، جب 99 بے گناہوں کا قاتل جب اپنے گناہوں پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، توبہ کی فکر لائق ہوئی، لوگوں سے دریافت کیا، ایک عالم کے پاس پہنچا اور اس عالم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، توبہ کی کوئی صورت باقی ہے کیا؟ اس عالم نے کہا، تم نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، تمہارے لیے توبہ کی کوئی صورت باقی نہیں۔ اب اس آدمی نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، مگر احساس ندامت کی جو چنگاری اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی، وہ برابر اسے بے چین کرتی رہی، اور رحمت الہی سے امید کی کرن ابھی بھی باقی تھی۔ وہ لوگوں سے پھر دریافت کیا اور ایک اور عالم کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا حال سناتے ہوئے کہنے لگا، کیا توبہ کی کوئی صورت باقی ہے؟ اب اس دوسرے عالم نے اس سے کہا، کیوں نہیں، من یحول بینہ و بین التوبہ، آدمی اور توبہ کے درمیان بھلا کون حائل ہو سکتا ہے؟ اور عالم نے اس آدمی کو مشورہ دیا، اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها رجالا صالحين فاعبد الله معهم، فلا سرزمین میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب وہ آدمی اس عالم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس بستی کی طرف روانہ ہونے لگا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ موت کا وقت آ پہنچا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، ہم اس کی روح قبض کریں گے، انہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین سے خالص دل سے توبہ کی ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے، نہیں، ہم اس کی روح قبض کریں گے، انہ لم یعمل خیرا قط، اس لیے کہ اس نے دنیا میں کبھی کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ اب اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ فرشتہ فیصلہ ان انداز میں کرتا ہے کہ اگر یہ شخص نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہوا تو اس کی روح رحمت کے فرشتے قبض کریں گے، اور اگر یہ شخص عذاب کے فرشتے اس کی روح جب قبض کریں گے جب یہ شخص گنہگاروں کی بستی کے قریب ہوگا۔ جب زمین ناپی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نیکوکاروں کی بستی کو حکم دیتا ہے کہ قریب ہو جا، وہ گنہگاروں کی بستی کو حکم دیتا ہے کہ دور ہو جا۔ جب زمین ناپی جاتی ہے تو وہ شخص نیکوکاروں کی بستی کے ایک بالشت قریب نکلتا ہے تو اس کی روح رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ملکی سطح پر جو تباہی مچی ہوئی ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو گہرا کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو قائم کریں، مزید پختگی عطا کریں۔ جو اللہ رب العالمین سے رشتہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جوڑا تھا، اس رشتے میں اور ترقی آنا چاہیے اور پختگی آنا چاہیے، لیکن افسوس آج ہمارے گناہ بڑھے جا رہے ہیں، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ہماری آج زیادہ بڑھی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اپنے اندر اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین گناہوں کی بخشش کے جو حقیقی ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ ان ذرائع کو اپنانے اور ان کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.